السلام علیکم سیجیٹیریس، میں ہوں حارث اعظمی، پروفیشنل ایسٹرولوجر، آپ کی خدمت میں خوشخبریوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ پروفیشنل ریسرچز میں سیجیٹیریس سے نیچے جتنے ستاروں کو میں نے خوشخبری سنائی ہے کہ جوپیٹر جو ہے وہ 9th ہاؤس میں آ چکا ہے، جوپیٹر نے اپنا گھر بدلا ہے اس سال نومبر میں، وہ جوپیٹر جو خوشبختی کا ستارہ ہے وہ سیجیٹیریس ہی میں تو آیا ہے، اور جب وہ سیجیٹیریس میں آیا ہے تو ان کے لیے یہ بڑی اچیومنٹ کی وجہ بنے گا۔ جوپیٹر سیجیٹیریس کے لیے فرسٹ ہاؤس میں ہے، دا موسٹ پاورفل سٹار، جو گردش ایام کو ٹالتا ہے، جو خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختص ہے۔ جب جوپیٹر کا سیزن شروع ہوتا ہے تو خوشبختی کا سیزن شروع ہوتا ہے۔ یہ خوشبختی ٹائم سے ریلیٹڈ ہے، اس کا تعلق روحانی خوشبختی سے نہیں، وہ تو آپ کو اپنے اعمال سے ملے گی۔ اسے دوسرے لفظوں میں فصل بہار کہہ سکتے ہیں۔ ایسا فیول آپ کو ٹائم زون سے ملے گا، ٹائم سیکٹر سے ملے گا، جو آپ کی لائف فورس کو بڑھا دے گا، جو آپ کی قوت حیات کو انکریز کرے گا۔ اس کی وجہ سے زندگی کے ہر شعبے میں ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کی خود کی بھی گریڈ میں اضافہ ہو جائے گا کہ زیادہ سے زیادہ کامیابیاں گریب کریں۔ آپ کی مینجمنٹ اسکلز، آپ کی بہترین پلاننگ، آپ کا دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ اس وقت آپ کے ہاں نیم فیم میں بھی اضافہ کرے گا اور مٹیریل ایڈوانٹیجز میں بھی اضافہ کرے گا۔ اس وقت جوپیٹر کی پازیٹیوٹی کی وجہ سے آپ زیادہ رسک ٹیکنگ کر سکتے ہیں، ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں، ایک ملک میں سے کئی ملکوں میں بیٹھ کر اپنا کام کر سکتے ہیں، یا ایک ہی کام کئی ملکوں سے کر سکتے ہیں۔ یہ سب آپ کے اس وقت پازیٹیو چل رہا ہے۔ اینڈ جوپیٹر کے انڈر سے جب مون گزرے گا، مطلب ساتھ میں، تو آپ کی شخصیت میں اور اٹریکشن بھی پیدا کر دے گا۔ اس وقت جو دیگر ستارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال جوپیٹر کے بہت پازیٹیو ہونے کی وجہ سے دیگر ستارے اگر میں نہ بھی بیان کروں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ٹائم آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اینڈ جوپیٹر 23 دسمبر 2019 تک پازیٹیو رہے گا آپ کے لیے، ایک سال تک۔ لیکن اس ایک سال میں جو شارٹ ٹرم سٹارز ہیں وہ بدلتے رہیں گے، اور ان کی وجہ سے آپ کو کہیں کچھ اچھائیاں، کہیں کچھ کمزوریاں بھی ملیں گی، کہیں کسی چیز کی احتیاط برتنا ہوگی، کہیں کسی چیز کے لیے آپ خوش اسلوب بھی کام کر سکیں گے۔ مارس اس وقت آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہے، یہ بھی آپ کی جسمانی طاقت کو بہت بڑھائے گا، آرگن پرفارمنسز اسٹرانگ ہوں گی، بریوری ہوگی، موڈ میں بھی کیپٹن ابیلٹیز آئیں گی، باسی نیچر آئے گی۔ یہ سب وہ کوالٹیز ہیں جو مارس سے ملیں گی۔ فل مون 7th ہاؤس میں ہے، 7th ہاؤس لائف پارٹنرشپ کا ہاؤس ہے۔ پورا چاند یہ 2-2.5 دن کے لیے آپ کو بڑا پازیٹیو کرے گا، ریلیشن شپ بڑی پازیٹیو ہوں گی، سیر و سیاحت کو دل کرے گا، صبح شامیں پھول کھلنے، بارشیں ہونے سب اچھا لگیں گی آپ کو، اور 1 to 1 ریلیشن میں بھی اس کا طاقت کافی آئے گا۔ مرکری ریٹرو ہے، مرکری کے ریٹرو ہونے کی وجہ سے ذہن میں کچھ کمی ضرور آئے گی، لیکن وہ کمی جوپیٹر کی وجہ سے پوری ہو جائے گی۔ اتنا نیگیٹو نہیں ہے مرکری کہ وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے۔ جوپیٹر کافی پازیٹیو ہے، اور جوپیٹر ہے بھی فرسٹ ہاؤس میں۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو اپنے بولنے پر، اپنی سپیچ کرنے پر، دوسروں کو ایڈریس کرنے پر ذرا محتاط رہنا ہوگا۔ مرکری کے ریٹرو ہونے سے یہ پرابلمز رہتی ہیں۔ وینس کے ڈائریکٹ ہونے سے بھی آپ کو کافی ایڈوانٹیجز ملیں گے کہ کمیونیکیشن سیکٹر سے آپ غلطی نہیں کریں گے، لیکن سیجیٹیریس کو ابھی یہ تھریٹ موجود ہے کہ وہ بولیں گے کچھ، لوگ سمجھیں گے کچھ، تو جہاں غیر ضروری بولنا آپ اوائڈ کر سکیں، مطلب اس کا کوئی پھل آپ کو ملنا نہیں، الٹا تہمتیں لگ جانی ہے، الٹا آپ کے لیے کرٹیسزم شروع ہو جانی ہے، تو وہاں سے ذرا بچ کے ہی نکل جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ عزت اور وقار کو سنبھالنے کی ضرورت پڑے گی۔ جو چیزیں حاصل کرتے جائیں گے جوپیٹر کی وجہ سے، ان کو سنبھالنے کی ضرورت پڑے گی۔ مطلب عمومی طور پر قانون یہ ہے کہ جب آپ کوئی اچیومنٹ کر لیتے ہیں تو آپ کی سٹرگل ختم ہو جاتی ہے، بٹ اس سچویشن میں جب آپ کوئی چیز اچیو کر بھی لیں گے تو اپنی خوشی، عزت، روپے اور اپنے سٹیٹس کی حفاظت کرنا پڑے گی، نہیں تو کچھ پرابلمز آ سکتی ہیں۔ کریٹیو اسکلز انکریز کریں گی، اٹ از ڈیو ٹو وینس۔ روح کو سمجھنے کا موقع ملے گا، مسٹریز آپ کے سامنے کھلیں گی، پراسرار چیزوں کو سمجھ سکیں گے، خواب سچے آئیں گے۔ یہ سب پازیٹیوٹیز آپ کے ساتھ چل رہی ہیں۔ امید کرتا ہوں اتنی ساری پازیٹیو چینجز کے بعد آپ اپنے اس ہفتے سے خوب فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر یہ سب چیزیں صحیح چلتی رہیں، سیجیٹیریس کو کوئی کمپلین نہ ہو، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی عبادات کو سیدھا کریں، جو ڈیوٹیز ہیں اپنی وہ پوری کریں۔ لیکن اگر کوئی اس کے باوجود سیجیٹیریس سک ہے اور اسے کچھ پرابلمز ہیں، وہ نہ اپنا سورس آف انکم ٹھیک کر پا رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انفرادی طور پر ٹائم اسے کہیں نہ کہیں تنگ کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی ستارہ اس کا نیگیٹو ہے جو اس کے لیے انفرادی طور پر ہے، اوور آل سیجیٹیریس کے لیے تو نہیں۔ تو اس کے لیے وہ پھر اپنا
جو ذاتی لائف چارٹ ہے، جو انڈیویجول لائف چارٹ ہے وہ ضرور بنا لیں. اس کے لیے نیچے نمبر دیے ہوتے ہیں. یہ یہاں کمنٹس میں آپ سمجھتے تو ہیں، کمنٹس میں یہاں ذائچہ کیسے بتایا جا سکتا ہے، اتنا لمبا ہوتا ہے. تو اس کے لیے الگ سیشن ہی اپنا اپائنٹمنٹ لے کر بک کیا کریں تاکہ ہم لوگوں کو بھی آسانی ہو اور آپ کو بھی آسانی ہو. ویسے ہم نے جو انڈیویجول سیشن ہے چارٹ ڈائگنوز لائف چارٹ بنانے کا، وہ ہم نے منڈے کو رات 10 بجے رکھا ہے. اگر کوئی ایسا سوال ہو جو ایک دو آپ کی فیلڈز ہیں اسی پر مبنی ہے تو پھر آپ منڈے کو رات 10 بجے کال کر سکتے ہیں. اس میں ہم لوگ آپ کو ضرور جواب دیں گے. ہوپ فلی آپ ہماری اس پوزیشن کو سمجھیں گے. منڈے رات 10 بجے تک کے لیے اجازت دیجیے. لائیو سیشن میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. جاتے جاتے چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے. منڈے رات 10 بجے تک کے لیے اجازت. اللہ کے حوالے.